بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آج کی ویڈیو بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمارا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا لیکن اب درود پاک پڑھا نہیں جاتا۔ ہم سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کے سبب ہم سے درود پاک پڑھنے کی توفیق چھین لی گئی ہے؟ پہلے تو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھا جاتا تھا، بڑے خوش و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا تھا، بڑی محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا تھا۔ درود پاک پڑھنے کا دل بھی بڑا کرتا تھا اور پڑھا بھی بہت جاتا تھا، لیکن اب کیا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم سے درود پاک پڑھا نہیں جاتا بلکہ درود پاک پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ اگر درود پاک پڑھنے بیٹھ جائے نا تو بامشکل چند سو کی تعداد مکمل ہوتی ہے، زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے اور ہم کیا ایسا کریں کہ ہم دوبارہ سے اپنی پرانی روٹین پر واپس آ جائیں؟ جیسے پہلے ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اب بھی ویسے ہی ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آج میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا اور تین خاص طریقے بتاؤں گا۔ اگر ان تین طریقوں پر آپ چلیں گے نا، ان تین طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا درود پاک ویسے ہی پڑھا جائے گا جس طرح پہلے آپ کا درود پاک پڑھا جاتا تھا۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھے گا کہ درود پاک پڑھنے سے محرومی، اس کا سب سے بڑا سبب اللہ کی نافرمانی اور بکثرت گناہ کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ بکثرت گناہ کرتا ہے نا پھر اسے درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ توفیق نہیں ملتی۔ اور صرف درود پاک ہی نہیں بلکہ جو بکثرت گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ کرتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، گناہ کرتے ہوئے اسے خدا کا خوف نہیں رہتا، کوئی شرم و حیا نہیں رہتی، تو پھر صرف درود پاک کی نعمت سے ہی محروم نہیں ہوتا بلکہ اور بھی بہت ساری عبادات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو پہلے بکثرت نمازیں پڑھتے تھے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اب نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی چھوٹ گئی، ذکر و اذکار چھوٹ گیا۔ تلاوت قرآن کریم بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن اب تلاوت قرآن کریم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کریم کھولنے کا بھی موقع نہیں ملتا، توفیق نہیں ملتی۔ پہلے بہت زیادہ نوافل پڑھا کرتے تھے لیکن اب 2 نوافل بھی نہیں پڑھے جاتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے نا، جب بندہ اللہ کی نافرمانی پر دلیر ہو جاتا ہے تو پھر عبادات کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، عبادت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے اور عبادات کا خشوع خضوع بھی چھین لیا جاتی ہے۔ یہی معاملہ درود پاک ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پہلے بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرتا تھا لیکن اب اسے درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی ایسی کون سی نافرمانی اس نے کر دی، کون سا ایسا صغیرہ یا کبیرہ گناہ اسے سرزد ہوا کہ جس کے سبب اس سے توفیق چھین دی گئی۔ تو وہ سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے۔ سب سے پہلا سٹیپ، سب سے پہلا کام، اپنے گناہوں پر احساس ندامت، شرمندگی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ گناہ کو بھی اسی وقت جب توبہ کرے اسی وقت چھوڑ دے، پھر درود پاک پڑھنے کی کوشش کرے، درود پاک پڑھنے کی اسے توفیق ملے گی۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ عبادات سے محرومی کا سبب، درود پاک کی کثرت سے محرومی کا ایک بڑا سبب بدنگاہی بھی ہے۔ جی ہاں، جو بکثرت بدنگاہی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، کبھی بھی انہیں عبادات کی توفیق نہیں ملتی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگ کہ جو بکثرت بدنگاہی کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک پر سارا دن لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر سارا دن لگے ہوئے ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، تو یہ کبھی بھی روحانیت کو نہیں پا سکتے۔ روحانی ترقی، ان کی روحانیت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، نہ ہی انہیں عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو عبادت کا خشوع خضوع ملتا ہے۔ تو جو چاہتا ہو کہ اسے عبادت کی توفیق ملے، اللہ کا خاص بندہ بن جائے، اس پر بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے، ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے جلووں میں
उसे मौत आए और बरोज़ क़यामत भी हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब ख़ास उसे नसीब हो, जन्नत में भी उसे हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बत नसीब हो। तो सबसे पहला काम उसे ये करना चाहिए कि गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करे और बदनिगाही करना छोड़ दे, अपनी आंखों को पाक करे और फिर दुरूद पाक पढ़े। फिर देखें कि कैसे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक भी मिलेगी और दुरूद पाक पढ़ने का खुशू खुजू भी उसे नसीब होगा। जब दुरूद पाक पढ़ेगा तो दुरूद पाक पढ़ते हुए लुत्फ़ व सुरूर भी उसे बहुत ज्यादा आएगा। तो ये था पहला काम, सच्ची तौबा। दूसरा काम ये करना है कि 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़ने और इसका सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पेश कर देना है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरा दिल दुनिया से बेजार कर दे, मेरा दिल इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज कर दे, मेरा दिल हुजूर की मोहब्बत से भर जाए, मेरे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा हो जाए और दुरूद पाक का वजीफा मेरा महबूब वजीफा बन जाए और वजीफा दुरूद सलाम से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाए। या रब्बल आलमीन करम फरमा और दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ये दूसरा काम आप करें, इंशाल्लाह इससे भी बड़ा फायदा होगा। और तीसरा काम आपने ये करना है कि जब तक आपको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं मिल जाती तो आपने डेली सदका करना है। वैसे भी सदका बंदा रोजाना करना चाहिए, बिला नागा करना चाहिए कि ये रद्दुल बला है, बलाएं इससे टलती हैं। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिले तो सदका भी करें, जितना अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है सदका करें। और सदका करने के बाद इसका सवाब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पेश करें और हुजूर के वसीले से पंजतन पाक अहले बैत अतहार और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मतियों को, तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात को इसका सवाब इस साल करें, सवाब हदिया करें, सवाब पहुंचाएं। फिर देखें कि आपको कैसे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिलती है। और इसके साथ साथ दुरूद पाक पढ़ने के लिए काउंटर तस्बीह भी लाजमी तौर पर खरीद लें और उस काउंटर तस्बीह पर गिन कर दुरूद पाक पढ़ें और रोजाना दुरूद पाक पढ़ने के लिए एक तादाद मुकर्रर कर लें, उस तादाद के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ें। इससे भी इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा होगा, दुरूद